لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے کی صورت میں مہکتا ہوا، مسکراتا ہوا، سجا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لہو جس کے شریانوں میں دوڑ رہا ہے، وہ ذات مقدس خاندان فاطمی کا گلاب بن کر، عشق رسالت کا ایک عظیم الشان مجسمہ بن کر، مشائخ اہل سنت کی علمی یادگار بن کر، اہل بیت کرام کی عظمتوں کا نمونہ بن کر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے مسلک و مشرب کا نقیب بن کر، علماء کرام کی انجمن کا جان انجمن بن کر، شہزادے غوث الاعظم، نبیر سید الشہداء، داعی اسلام، مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی ذات مقدس میں تمام تر برکتیں، رفعتیں، بہاریں سمٹ کر کے اس عظیم الشان منبر نور کے معیار کو بلندیاں بخشنے کے لیے حاضر ہوئی۔ میں دارالعلوم اہل سنت غوث الاعظم دیگر شہر مالیگاؤں کی ادبی تقاریب سے انسیت رکھنے والے اور مساجد کے تمام تر ائمہ کرام، مدارس اہل سنت کے علماء کرام، خانقاہوں کے تقدس کو اپنے سینے کے اندر بسا کر کے جینے والے مشائخ کرام کی اس عظیم الشان یادگار شاہد و عادل نگاہوں کی کھڑکیوں کو میں کھلی ہوئی دیکھ کر کے گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، جس کی گفتگو بہت پراثر ہوا کرتی ہے، جس کے لہجے کے توسل سے نہ جانے کتنے خانے خدا کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر گیا ہے۔ والدین کی تکریم بجا لانے کے لیے ایک لمحے کے لیے جو قوم ہچکچاتی تھی، اس ذات مقدس کی گفتگو کی شاہراہوں پہ چل کر کے اس نے اپنی ماں کے قدم ناز کی برکتوں کو بڑے سلیقے سے اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بابرکت ذات مقدس سے اس عظیم الشان مشاعرے کے آغاز کے لیے میں اسے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے حوالے کر دوں، اور وہ تمام تر شعراء کرام کو اور اپنی افتتاحی کلمات خیر سے تمام تر ہماری سماعتوں کے کمزور اور شل زدہ بازوؤں کو تقویت بخشنے کے لیے اجازت نامہ مرحمت فرمائیں۔ میں شہزادے غوث الاعظم حضرت علامہ شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ کو افتتاحی کلمات مقدس کے اعلان کے لیے، اور وہ ہیں یہ باور کرانے کے لیے، تاکہ آپ حضرات کو بالکل تیقن کے ساتھ یقین ہو جائے کہ ذات مقدس کے توسل سے یہ مشاعرہ کامیاب بھی ہوگا اور انشاءاللہ قبول بھی ہوگا۔ میں حضرت کی بارگاہ مقدس میں گزارش کر رہا ہوں، مائک پہ تشریف لائیں، دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ منبر پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء اعظام، نقیب مشاعرہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاید میں پہلی مرتبہ کسی مشاعرے میں جو باضابطہ طور پر مشاعرے کے نام سے جس کا اعلان کیا گیا اس میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ نعت شریف کے حوالے سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کی غذا ہے، ایمان کو تازگی عطا کرنے والا ایک عظیم وسیلہ ہے، بلکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا خود سنت الہیہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر
सैकड़ों आयतें पेश करने वाले पेश कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नात शरीफ से कुछ अलायकी इख्तियार करना पसंद है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने पढ़ी, अहले बैत अतहार ने पढ़ी, ताबईन ने पढ़ी, तबा ताबईन ने पढ़ी, औलिया किराम ने पढ़ी, और आज भी नात रसूल पढ़ना ये अहले ईमान का शेवा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लोग नात शरीफ सुनते वक्त उस अदब को मलहूज नहीं रख पाते जो सहाबे किराम मलहूज रखते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नात शरीफ सुनते वक्त बड़ा एहतिमाम फरमाया। हालांकि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद हुजूर की शान में पढ़ी जाती थी, मगर उसके बावजूद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत नाबका जादी, हज़रत अबू ज़र, हज़रत अबू सईद खुदरी, ये दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शोरा हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और ख़ुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी अशआर तारीख़ में मिलते हैं। जब कोई नात पढ़ने वाला मेरे आका की बारगाह में आता और अर्ज़ करता, या रसूल अल्लाह, मैं नात अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐसे नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने एक मिंबर का एहतिमाम कर रखा था। आका अलैहिस्सलाम उस शायर को जो नात लिख करके लाता, सरकार उसको मिंबर पर बिठाते और जाने कायनात खुद नीचे तशरीफ रखते, और इस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी नात सुनते और नात शरीफ सुनकर मेरे आका ऐसे झूमते जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से जो है वो इधर से इधर हुआ करती है। और बल्कि आका अलैहिस्सलाम नात शरीफ पढ़ने वालों को नवाजते भी थे। और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की हिज्म में कुछ लोग गलत अशआर पढ़ते तो आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों से कहते, कौन है जो इनका जवाब दे। तो बहुत सारे सहाबा उन मजाक उड़ाने वालों का जवाब अपने अशआर के ज़रिए से दिया करते थे, और आका अलैहिस्सलाम खुश होकर दुआ करते, अल्लाह जब तक ये नात पढ़ने वाले सलामत रहे, इनका मुंह भी तू सलामत रखना। हज़रत हस्सान के बारे में तो खुसूसी दुआ है, अल्लाहुम्मा अय्यिद हस्सान बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह तू हस्सान की रूह कुदुस यानी जिब्रील के ज़रिए से मदद फरमा। और हज़रत हस्सान के मुंह की सलामती के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई। बयान किया जाता है हज़रत हस्सान बिन साबित 120 साल की उम्र के हुए जब तक रहे आपके दांत सलामत रहे। तो गोया कि नात पढ़ने वालों को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुंह की सलामती की दुआ अता फरमाई, और एक मकाम पर यह दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह इन लोगों की तू जो है रूह कुदुस के जरिए से मदद फरमा। यहाँ आका ने किसी का नाम नहीं लिया। शारहीन हदीस कहते हैं मेरे आका ने ये दुआ फरमाकर गोया कि क़यामत तक जितने नात पढ़ने वाले नात खां और नात लिखने वाले शोरा हैं, आका ने सबके लिए रूह कुदुस की मदद के जरिए से मदद की दुआ फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सबकी मदद फरमा। अब जिस नात लिखने वाले की और नात पढ़ने वाले की मदद रूह कुदुस के जरिए से अल्लाह फरमाए, उसे कायनात की कौन सी ताकत खामोश कर सकती है। हस्सान बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा हुस्न वाला देखा ही नहीं, और आप जैसा हुस्न वाला देखता क्या, जब आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं तो आप जैसा हुस्न वाला देखता क्या। और कहते हुजूर आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया और अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। ये जनाब हस्सान कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे जद्द करीम है, वो कहते हैं, इन्निल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी बल्लिग सलामी बल्लिग सलामी मोहतरम बल्लिग सलामी रौदतम फीहन नबीयिल मोहतरम, कि ऐ सबा जब तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो उस वक्त तू रोज़े रसूल पर जाकर मेरा सलाम अर्ज करना।
تو یہ جناب زین العابدین کہتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ کا شعر ہے جس کا عربی متن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتی ہے ایک مرتبہ آسمان کے چاند سے مخاطب ہو کر، اے آسمان کے چاند، تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میرا چاند ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تو صرف رات کے وقت سورج کی غیر موجودگی میں چمکتا ہے، میرا چاند تو رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ آقا نے مسکرا کر کہا، عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ فرماتی ہے، حضور جب سے میں نے آپ کا جلوہ دیکھا میں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے اشعار جناب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیات قرآن ابرویت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایما توئی، کہتے یا رسول اللہ آپ کے جو ابرو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، آپ کی جو زلفیں ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے، آقا آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے، آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ایمان ہے۔ یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنا، جب ان کے ہاتھ میں قلم آتا ہے، ان سے پہلے اسی ہندوستان میں جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بہترین شاعر جن کی شاعری اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ کہتے ہیں، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا قد زیبا ہے، آپ کا حسن بے مثال ہے، اور آپ کا سراپا تو بیان سے باہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، حضور آپ کا رخ انور تو لالا ہے، آپ کا چہرے انور تو لالا ہے یا رسول اللہ، آپ کا حسن جمال جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اور جہاں نعت کی محفل سجتی ہے عرش فرش پر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں نعت کی محفل ہوتی ہے، محفل ذکر رسول ہوتی ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقریر کی محفل نہیں، اور مقررین کی ایک غلط عادت ہوتی ہے، وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں جلدی ختم نہیں کرتے، لیکن مجھے افتتاحیہ کلمات کے لیے ہمارے شعراء موجود ہیں، آج ان کا حق ہے کہ وہ مائک پر آ کر پیش کریں، میں سننے کے لیے اور ذکر رسول کی محفل میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ اور ہمارے بالخصوص ہمارے محب محترم جناب آصف رضا سیفی صاحب بہترین جو ہے وہ ناظم ہے، ان کی نظامت کہیں دینی اجلاس میں سننے کا موقع ملا، سوچا کہ آج مشاعرے میں بھی سن لوں، اور ہمارے بہت سارے احباب جن میں یوں کہیے کہ ہمارے کچھ لوگ بھائی ہیں، کچھ بھتیجے ہیں، کچھ چچا ہیں، انہیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے محلے کے بہت سارے شعراء ہیں، جیسے محترم الطاف ضیاء صاحب ہیں، واحد انصاری صاحب ہیں، خالد انور صاحب ہیں، اور بھی بیرونی شعراء ہیں، جو لوگ چھوٹ جائیں وہ مجھے معاف کریں، اس لیے کہ اکثر شعراء سے میرا رابطہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ مشاعرے میں شریک نہیں ہو پاتا ہوں، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دعا کریں یہ آنا جانا سلامت رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جہاں ذکر رسول کی محفل ہوتی ہے اس کے بارے میں خسرو کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم، اور کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، کہ یہ محفل ذکر مصطفیٰ جو سجی ہے لامکا پر، اس محفل کی صدارت اللہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور اس محفل میں زینت اسٹیج مصطفیٰ کریم کی ذات ہوا کرتی ہے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور پھر امام احمد رضا تو امام احمد رضا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ان
انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، رضا نے لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں اپنے شعراء کی درازی اور بالخیر کی دعا کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کرے یہ محفلیں یہاں بھی سجاتے رہیں، وہاں بھی سجاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول خیر الرسل کے در پر میں پہنچا ہوں خیر سے، خیر الرسل کے در پر میں پہنچا ہوں خیر سے۔